ناظرین، نوسر باز بھی حد کر دیتے ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی باز نہیں آتے. پچھلے دنوں ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک نوسر باز جو ہے وہ کسی گاؤں میں گیا، وہاں پہ جا کے نماز پڑھی، امام صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں جگہ کا چودھری ہوں اور میں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. کیا آپ کے گاؤں کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو اجتماعی افطاری کرواتا ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گاؤں کی پورے گاؤں کی افطاری کرواؤں گا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے کروا لیں. کب کروانا چاہتے ہیں؟ جی میں اگلے 3-4 دن آپ کی 3-4 دن مسلسل افطاری کرواؤں گا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مسجد تمام جتنی بھی مساجد ہیں ان میں اعلان کروائیں کہ تمام مساجد میں افطاری کا اہتمام ہوگا، گاؤں میں کوئی بندہ کھانا نہیں بنائے گا اور سب کا اہتمام میری طرف سے ہوگا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے. امام صاحب کے دل میں تو آیا کہ بڑا شریف بندہ ہے اور بڑی اجتماعی افطاری کروا رہا ہے، بڑا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہے. وہ مان گئے اس کی بات. پھر اس نے کیا کیا؟ امام صاحب کو ساتھ لیا اور مسجد جو اس گاؤں کی دکانیں ہیں وہاں پہ جا کے افطاری کے حوالے سے سامان نکلوانا شروع کر دیا. وہ گیا پہلے چکن والی دکان پہ، وہاں پہ آرڈر دے دیا کہ اتنے من چکن لگا دیں، پھر بنا دیں. اس کے بعد چلا گیا وہ کریانے والی شاپ پہ، وہاں پہ جا کے اس نے گھی، چینی، دالیں، چنے، اس طرح کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں، مسالے وغیرہ وہ نکلوائے، پیک کروائے. تو پھر ہوا کیا کہ افطاری سے تقریباً 10 منٹ پہلے جب اس نے دکاندار یہ بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس آیا اس نے سامان نکلوایا، تقریباً 1.25 لاکھ کا سامان نکلا. تو میں نے کہا یار ابھی تو ٹائم بہت کم ہے، تو کیسے ابھی آپ اہتمام کرو گے؟ تو وہ دکاندار کہتا ہے، مجھے اس نے جواب دیا چودھری صاحب نے کہ یہ اہتمام ہم کل کریں گے، آج نہیں کریں گے، آج تو ٹائم نہیں رہا، ابھی تو ہم سارا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، تو کل کریں گے. تو آپ ایسے کریں، جو آپ کا بل بنا ہے وہ آپ چیزیں کچھ مجھے دے دیں، میں قاری صاحب کے ساتھ جا کے مسجد میں چیزیں رکھتا ہوں، باقی جو چیزیں وہ بھی لے جائیں گے اور پیسے بھی دے دوں گا. وہ کہتے ہیں امام صاحب اس کے ساتھ ہے، تو ہم نے اعتبار کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، امام صاحب ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. وہ وہاں سے سامان لے کے نکلا، مسجد میں پہنچا، افطاری کا ٹائم تھا. اس دن تو افطاری کروانی نہیں تھی. امام صاحب اوپر اپنے حجرے میں چلے گئے، تو اس نے وہ سامان اٹھایا اور موٹر سائیکل کے پیچھے رکھا، ساتھ میں کوئی اور بندہ بٹھایا کہ فلاں جگہ پہ چل کے وہ رکھتے ہیں اور کل ہم اہتمام کریں گے اور کل افطاری کروائیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ اس دن جو اعلانات ہو چکے تھے، پورے گاؤں میں کسی بندے نے افطاری نہیں بنائی. اسی انتظار میں تھے کہ آج وہ چودھری صاحب ہماری افطاری کروا رہے ہیں. اس طرح کے چودھری ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں اس طرح کے چودھری ہوتے ہیں، اور وہ چودھری صاحب افطاری کروائیں گے. اسی کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے. چودھری صاحب نے 3-4 پھیرے موٹر سائیکل پہ لگائے سارے سامان کے، اور گاؤں سے باہر ایک گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، اس کے اندر سامان رکھا اور چودھری صاحب غائب. پورا گاؤں جو ہے وہ اس پریشانی میں آیا کہ آج ہم افطاری کیسے کریں گے. چودھری صاحب نے اسی طرح تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے کا چونا لگایا گاؤں کو اور بھاگ گیا. اور سارا گاؤں جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ ہم چودھری صاحب کے آج مہمان ہیں اور چودھری صاحب کے ہاں ہماری افطاری ہے. چودھری صاحب بھی رفو چکر سامان لے کے، اور سارا گاؤں جو ہے وہ بھی ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ چودھری صاحب ہماری افطاری کروائیں گے. اس طرح کے نوسر باز جو ہیں وہ بھی ہمارے گرد و نواح میں پائے جاتے ہیں، جو نہ صرف روزہ داروں کے ساتھ پرینک کرتے ہیں بلکہ اپنے بھی 2 سال بھر کا راشن اکٹھا کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ہاں بھی کوئی ایسا چودھری ہے تو وہ اس سے بچیں اور اپنی افطاری کا اہتمام خود کریں.